دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ رخ نے جزدان میں لپٹا ہوا قرآن شریف میز پر رکھ دیا۔ ہم سب اللہ کے پاک کلام پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں گے کہ اگر ہم میں کوئی پکڑا گیا تو ہم جان دے دیں گے، لیکن اپنے کسی ساتھی یا ٹھکانے کا نام نہیں بتائیں گے۔ سب نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور اس طرح یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ 8 بجے جنت بی بی نے کھانا لگا دیا۔ اگرچہ یہ کھانے کا وقت تھا لیکن کسی کا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ سب ایک آدھ لقمہ لے کر ہی رہ گئے۔ طارق اپنے آپ میں سنسنی کی ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ کشمیر میں اگرچہ وہ مجاہدین کے ساتھ مل کر بھارتی فوجیوں کے خلاف چھوٹی چھوٹی چھاپہ مار کارروائیوں میں حصہ لیتا رہا تھا، لیکن ہندوؤں کی اپنی سرزمین پر کسی بڑی کارروائی میں وہ پہلی بار حصہ لے رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر پکڑا گیا تو اسے ناقابل تصور اذیتیں دے دے کر ہلاک کر دیا جائے گا، لیکن وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا۔ اگر موت کا خوف ہوتا تو مجاہدین کی تنظیم میں شامل نہ ہوتا۔ وہ سر پر کفن باندھ کر گھر سے نکلا تھا۔ 8:55 پر انہوں نے اپنی اپنی گڑیاں ملائیں اور ٹھیک 9 بجے طارق اور دلشیر کی گاڑی کوٹھی سے نکل گئی۔ طارق پیسنجر سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور دلشیر نے اسٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا۔ گاڑی مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی جیسے ہی صفدر جنگ کے مقبرے کی طرف جانے والی سڑک پر مڑی، دلشیر نے گاڑی کی تمام بتیاں بجھا دیں۔ اس نے گاڑی اندر لے جا کر ایک شکستہ دیوار کے پیچھے کھڑی کر دی۔ وہ دونوں اتر کر اسے تقریباً 20 گز دور ایک اور دیوار کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ مقبرے میں تاریکی اور سناٹا طاری تھا۔ ایک عجیب سی ہیبت ناقید تھی جو چاروں طرف بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چند منٹ بعد گاڑی کی آواز سن کر وہ محتاط ہو گئے۔ گاڑی تاریکی میں کہیں رکی اور سناٹے میں قدموں کی مدم سی آواز سنائی دینے لگی، جو بالآخر ایک جگہ رک گئی اور اس کے بعد پھر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے چند منٹ بعد تیسری گاڑی بھی مقبرے کی حدود میں کسی جگہ آ کر رکی۔ قدموں کی آواز ابری اور سناٹا۔ اچانک اس سناٹے میں بلی کی آواز سنائی دی۔ تیسری آواز پر دلشیر نے بھی منہ سے بلی کی آواز نکالی اور طارق کو اشارہ کرتا ہوا پہلی آواز کی سمت چل دیا، اور پھر تیسری جگہ سے بلی کی آواز سنائی دی۔ چند منٹ بعد تینوں پارٹیاں ایک جگہ جمع ہو چکی تھیں۔ شاہ رخ کے پیروں کے قریب لکڑی کا ایک لمبا سا بکس رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بکس اٹھایا اور مقبرے میں داخل ہو گئے۔ مقبرے کے اندر شکستہ سیڑھیاں چڑھ کر وہ گنبد پر پہنچ گئے۔ گنبد کے ساتھ صرف 3 فٹ چوڑی کانس بنی ہوئی تھی۔ اس کانس تک پہنچنے کے لیے تنگ سا دروازہ تھا۔ لکڑی کا بکس دروازے میں ہی رکھ دیا گیا۔ تم دونوں نیچے جاؤ، ہوشیار رہنا۔ اگر کوئی گڑبڑ محسوس کرو تو بلی کی آواز کا سگنل دے دینا۔ شاہ رخ نے دلشیر اور مراد علی سے مخاطب ہو کر کہا، کیا بلی کی آواز کا سگنل یہاں تک سنائی دے جائے گا؟ دلشیر نے پوچھا۔ سناٹے میں معمولی سی آواز بھی دور تک سنی جا سکتی ہے، شاہ رخ نے کہا۔ وہ دونوں سنبھل کر تاریکی میں شکستہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے۔ وہ سامنے صفدر جنگ ایئرپورٹ کی روشنیاں ہیں، لیکن رن وے کی بتیاں ابھی بجھی ہوئی ہیں۔ غالباً طیارے کی آمد سے چند منٹ پہلے جلائی جائیں گی۔ ہوا کا رخ مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ ایئرپورٹ پر لینڈنگ مشرق کی طرف سے کی جائے گی، اس طرف سے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اب تم اپنے لیے جگہ کا انتخاب کر لو۔ یہ 3 فٹ چوڑی کانس ٹھیک رہے گی یا اس دروازے میں بیٹھ کر فائر ہو سکے گا؟ طارق مشاکانہ نگاہوں سے ایئرپورٹ اور پھر مشرق کی طرف دیکھنے لگا۔ صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اس نے دروازے والی دیوار کے ساتھ کی جگہ کو ترجیح دی۔ شاہ رخ نے لکڑی کا بکس کھول دیا۔ اس میں ایک سٹنگر میزائل اور راکٹ لانچر تھا۔ راکٹ لانچر 2 حصوں میں تھا جسے جوڑ کر فٹ کیا جا سکتا تھا۔ اس لانچر کو ایک آدمی کندھے پر رکھ کر میزائل فائر کر سکتا تھا۔ شاہ رخ نے میزائل نکال کر بڑی آہستگی سے ایک طرف رکھ دیا اور اندھیرے میں ہی ٹٹول کر اس کے فیوز وغیرہ چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں بڑی مہارت سے کام کر رہی تھیں۔ طارق نے لانچر کے دونوں حصے بکس میں سے نکال لیے اور انہیں آپس میں جوڑنے لگا۔ 11 بج گئے ہیں۔ وقت بڑی سست رفتاری سے گزر رہا تھا۔ ایک ایک لمحہ صدیوں پر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لوگ بلندی پر کھلی ہوا میں تھے اور سردی کے باوجود طارق کو اپنی بنیان پسینے میں بھیگی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ طیارے کو 11:40 پر آنا تھا۔ اب صرف چند منٹ رہ گئے تھے اور وہ دونوں مشرق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک بہت دور طارق آسمان پر 2 روشنیاں نیچے جھکتی ہوئی نظر آئیں۔ ہوشیار، طیارہ آ رہا ہے۔ طارق نے ان جھکتی ہوئی متحرک روشنیوں کو دیکھ کر سرگوشی کی۔
طارق نے میزائل کو پہلے ہی سے لانچر میں لگا رکھا تھا۔ اس نے راکٹ لانچر کو اٹھا کر کندھے پر رکھا، دونوں پیر مضبوطی سے جمائے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے لانچر کا رخ جھکتی ہوئی روشنیوں کی طرف تھا۔ روشنیاں متحرک تھی، ان کے ساتھ ساتھ لانچر کا زاویہ بھی تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ طیارہ بالآخر مقبرے کے قریب پہنچ گیا، اب وہ بالکل نیچے آ گیا تھا۔ شاہ رخ کی نظریں بھی طیارے پر مرکوز تھیں۔ طیارہ اب لینڈنگ کے لیے رن وے پر جھک رہا تھا۔ فائر! شاہ رخ دانت بھینچ کر چیخا۔ طیارہ زد میں تھا۔ طارق نے میزائل فائر کر دیا۔ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ اگر پشت پر دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو یقیناً وہ گر پڑتا۔ روشنی کی ایک لکیر بجلی کے کوندے کی طرح طیارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میزائل ٹھیک نشانے پر پہنچا تھا۔ سٹنگر میزائل جیسے ہی طیارے کو لگا، پہلے ایک دھماکہ ہوا، پھر آگ کا ایک بہت بڑا گولہ فضا میں نمودار ہوا اور پھیلتا چلا گیا۔ طیارے کے جلتے ہوئے حصے تاریک فضا میں چاروں طرف بکھر رہے تھے۔ لگتا تھا جیسے آتش بازی کا انار پھوٹ پڑا ہو۔ چلو بھاگو، راکٹ لانچر کو یہیں چھوڑ دو، ہری اب! شاہ رخ چیخا۔ طارق نے راکٹ لانچر وہیں چھوڑ دیا اور شاہ رخ کے ساتھ گنبد کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اس کا جسم پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ دیوار سے ٹکائے شاہ رخ کے پیچھے تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ کر جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس علاقے سے نکل چلو، شاہ رخ نے مقبرے کی عمارت سے باہر آتے ہی چیخ کر کہا اور اپنی کار کی طرف دوڑ گیا۔ طارق دلشیر کے ساتھ اپنی کار کی طرف دوڑا۔ تینوں کاریں مقبرے کی حدود سے نکل کر طوفانی رفتار سے مین روڈ کی طرف دوڑنے لگیں۔ مین روڈ پر پہنچتے ہی ان کے راستے مختلف ہو گئے۔ شاہ رخ کی کار تغلق روڈ کی طرف، مراد علی کی کار پرتھوی راج روڈ کی طرف نکل گئی اور دلشیر نے اپنی کار لودھی روڈ کی طرف موڑ دی تھی۔ ہمایوں کے مقبرے کے قریب سے دلشیر نے گاڑی رنگ روڈ پر بائیں طرف موڑ دی اور جمنا کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے وہ کوٹلہ فیروز شاہ کی طرف بھاگ نکلے۔ کوٹلہ فیروز شاہ کی ایک تنگ سی گلی میں کار روک کر وہ نیچے اتر آئے اور کچھ دور تک چلتے رہے، پھر ایک مکان کے سامنے رک گئے۔ دلشیر نے جیب سے چابی نکال کر تالا کھولا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ بند کرتے ہی دلشیر نے دیوار ٹٹول کر سوئچ آن کر دیا۔ کمرے میں روشنی ہوتے ہی دونوں اچھل پڑے۔ طارق کو یوں لگا جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ اسے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ان کے سامنے ادھیڑ عمر عورت پستول تانے کھڑی تھی اور پستول کا رخ انہی کی طرف تھا۔ عورت کے ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے پستول سے انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی خود بھی گھومتی چلی گئی۔ وہ بہت محتاط نظر آ رہی تھی۔ وہ انہیں ہانکتی ہوئی اندر کمرے میں لے گئی۔ طارق اور دلشیر نے مانی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور غیر محسوس انداز میں ایک دوسرے سے الگ ہٹنے لگے۔ مقصد یہ تھا کہ دونوں بیک وقت پستول کی زد پر نہ رہیں۔ اس عورت نے بھی شاید ان کی اس حرکت کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ مخصوص انداز میں پستول کو حرکت دیتے ہوئے بلی کی طرح غرائی۔ ایک دوسرے کے قریب رہو، درمیانی فاصلہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے یہ کیا؟ طارق اس عورت کے پیچھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی، آنکھوں میں وحشت سی ابھر آئی تھی۔ عورت نے جلدی سے پیچھے گھوم کر دیکھا۔ طارق کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ وہ کسی طاقتور سپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور عورت کے اوپر جا گرا۔ اس کا ایک ہاتھ عورت کے پستول والے ہاتھ پر پڑا تھا۔ پستول اس عورت کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا اور طارق عورت کو ساتھ لیتا ہوا سامنے بچھی ہوئی چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ عورت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ طارق نے عورت کو پوری طرح گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ عورت کے گلے پر پہنچ چکا تھا۔ عورت کے منہ سے گٹی گٹی سی آواز نکلی، ارے چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ طارق عورت کی بدلی ہوئی آواز سن کر چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ عورت کے گلے پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ دوسری طرف دلشیر نے لپک کر عورت کا پستول اٹھا لیا۔ ارے یہ پستول تو نکلی ہے، اس نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ تو میں کون سی اصلی ہوں؟ عورت کے منہ سے آواز نکلی، دل تو چاہتا ہے کہ واقعی تمہارا گلا گھونٹ دوں۔ طارق نے کہتے ہوئے عورت کے نرخرے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، پھر اسے چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ اب وہ ہنا کی آواز پہچان گیا تھا۔ یہ بہت خطرناک مذاق تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی تمہیں گولی ہی مار دیتا تو؟ وہ اٹھ کر ہنا کو گھورنے لگا۔ تمہیں مر جاتی، ہنا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا گلا سہلا رہی تھی۔ بہت سخت ہے تمہارے ہاتھ، میرا تو سانس گھٹنے لگا تھا۔ یہ کیا مذاق تھا؟ اس مرتبہ دلشیر نے اسے گھورا۔ میں دراصل شام کو اس بیس میں گلاب دین سے ملنے گئی تھی تاکہ یہ معلوم کر سکوں کہ پرکاش کو اس پر کسی قسم کا شبہ تو نہیں ہو گیا۔ شاہ رخ نے کہا تھا کہ میں واپس پوائنٹ 3 پر جاؤں گا۔ اس نے مجھے یہ بالکل نہیں بتایا تھا کہ تم لوگ بھی یہاں ہوگے۔ بہرحال میں گلاب دین کے گھر بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی کہ پرکاش بھی آ گیا۔ وہ خاصا پریشان اور سہما سا لگ رہا تھا۔
اسے گلاب دین پر ہونے والے تشدد کا بھی افسوس تھا۔ اس ڈرامے میں اصلیت کا رنگ بھرنے کے لیے شاہ رخ نے گلاب دین پر کچھ زیادہ ہی تباہ آزمائی کر ڈالی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی تک سوجا ہوا ہے۔ بہرحال پرکاش کو گلاب دین پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہوا۔ وہ مجھے گلاب دین کا دوست سمجھ رہا تھا۔ وہ ہم دونوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہوٹل لے گیا، جہاں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ میں ابھی چند منٹ پہلے ہی یہاں پہنچی ہوں۔ اپنا یہ حلیہ تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ بیرونی دروازے کے تالے میں چابی گمانے کی آواز سنائی دی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ ہنا نے کہتے ہوئے سر پر سے وگ اتار دی۔ وگ کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر سے ایک باریک سی جھلی بھی اترتی چلی گئی۔ اب اس کا اصلی چہرہ ان کے سامنے تھا۔ یہ پستول تم نے کہاں سے لیا تھا؟ دلشیر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نکلی پستول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتے ہو اس مکان میں ایک فیملی رہائش پذیر ہے، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ اس فیملی کو شاہ رخ نے غالباً 1-2 روز کے لیے کہیں اور بھیج دیا ہے۔ یہ پستول کسی بچے کا ہوگا جو دوسرے کمرے میں کرسی پر پڑا ہوا تھا۔ باہر کے دروازے پر آواز سنتے ہی میں نے اسے اٹھا لیا۔ یہ پستول دیکھنے میں بالکل اصلی لگتا ہے۔ ویسے میں تم لوگوں کو مبارکباد دینا بھول ہی گئی۔ 11:15 بجے کے قریب جب ہم ہوٹل سے نکل رہے تھے تو ہم نے آسمان پر پھل جڑیاں سی پھوٹتی ہوئی دیکھی تھی۔ دھماکہ بھی سنائی دیا تھا۔ ہنا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں تمہیں اس مشن کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ شکریہ، دلشیر بولا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ ہم آج رات کیا کرنے والے ہیں؟ ہاں، لیکن شاہ رخ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم لوگ یہاں ہوگے، ہنا بولی۔ کیا یہاں چائے وغیرہ کا سامان ہوگا؟ بڑی شدت سے چائے کی طلب محسوس ہو رہی ہے، دلشیر نے کہا۔ ہونا تو چاہیے، میں دیکھتی ہوں، ہنا کہتی ہوئی پچھلے دروازے سے کچن میں داخل ہو گئی۔ اس کی واپسی میں 15 منٹ لگے۔ وہ چائے بنا لائی تھی۔ اس نے ایک کپ دونوں کو دے دیا اور ایک خود لے لیا۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ صورتحال پر گفتگو کرنے لگے۔ رات 2 بجے کے لگ بھگ ہنا اونگنے لگی تو طارق اور دلشیر بھی اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئے۔ دلشیر تو صوفے پر لیٹ کر سو گیا، لیکن طارق کرسی پر بیٹھا اپنی آج کی اس کارروائی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا جس کی اسے بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ناشتہ کر کے وہ اس مکان سے نکل گئے۔ ہنا وہیں رہ گئی۔ ان کی گاڑی گلی میں اسی جگہ موجود تھی جہاں رات کو کھڑی کی تھی۔ البتہ گلی کے چند ننگ دڑنگ بچے گاڑی پر چڑھے ہوئے تھے۔ انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر بچے بھاگ گئے۔ دلشیر نے جیب سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور دونوں اندر بیٹھ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شاہ رخ کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ شاہ رخ ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ ایک صوفے پر مراد علی بھی بیٹھا ہوا تھا اور کافی ٹیبل پر انگریزی کا ایک اخبار رکھا ہوا تھا۔ مشن کی کامیابی پر ہم دونوں کی طرف سے مبارک ہو شاہ رخ، دلشیر نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی کہا۔ ہماری یہ کارروائی تو کامیاب رہی، لیکن مشن مکمل طور پر ناکام رہا، شاہ رخ نے کہا۔ کیا مطلب؟ تم لوگوں نے ابھی تک شاید اخبار نہیں پڑھا۔ شاہ رخ نے میز پر پڑے ہوئے اخبار کی طرف اشارہ کیا۔ گزشتہ رات طارق نے جس جہاز کو میزائل کا نشانہ بنایا تھا وہ اسرائیلی طیارہ نہیں تھا، بلکہ انڈین ایئر لائن کا ایک کارگو جہاز تھا، جسے پالم ایئرپورٹ کی بجائے صفدر جنگ ایئرپورٹ پر اترنے کے لیے کہا گیا تھا۔ طیارے کی تباہی میں 4 آدمی ہلاک ہوئے ہیں، اور وہ اسرائیلی طیارہ؟ طارق نے سوال کیا۔ اپنے مقررہ وقت پر پالم ایئرپورٹ پر اتر گیا، شاہ رخ نے کہا۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق ایک غیر ملکی طیارے سے بعض اہم شخصیات دلی آنے والی تھیں۔ رازداری کے خیال سے ان کا طیارہ صفدر جنگ ایئرپورٹ پر اتارا جانے والا تھا، لیکن عین وقت پر طیارے کے پائلٹ کو پالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ٹھیک اسی وقت کلکتے سے انڈین ایئر لائن کی ایک کارگو فلائٹ بھی پہنچ رہی تھی۔ اس طیارے کو صفدر جنگ ایئرپورٹ پر اترنے کے لیے کہا گیا۔ اس طیارے کے لینڈ کرنے سے 1 منٹ پہلے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فضا میں ہی طیارے کے پرخچے اڑ گئے۔ یہ راز بھی کھل چکا ہے کہ اس طیارے کو میزائل سے تباہ کیا گیا ہے۔ حکام کو صفدر جنگ کے مقبرے کی چھت سے راکٹ لانچر بھی مل گیا ہے، اور اب ان تخریب کاروں کو تلاش کیا جا رہا ہے جنہوں نے طیارے کو تباہ کیا ہے۔ طارق نے میز پر سے اخبار اٹھا لیا۔ وہ ہندوستان ٹائمز تھا۔ پہلے صفحے پر ہیڈ لائن انڈین ایئر لائن کے طیارے کی تباہی سے متعلق تھی۔ طیارے کی بکھرے ہوئے ملبے کی چند تصویریں بھی تھیں۔ طارق خبر پڑھتا چلا گیا۔ خبر کا متن وہی تھا جس کا خلاصہ شاہ رخ بیان کر چکا تھا۔ اس نے اخبار میز پر ڈال دیا۔ اس کے چہرے پر مایوسی ابھر آئی۔ پریشان نہ ہو میرے دوست، شاہ رخ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری کارکردگی بڑی شاندار تھی۔ ہماری اس ناکامی نے بھی بھارتی حکام کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا ہے۔ وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ہم بھی غافل نہیں ہیں۔ اس مرتبہ ہمیں اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی ہے، لیکن اب جو کارروائی کی جائے گی اس میں ناکامی نہیں ہوگی۔
तुम लोग 1-2 रोज तक अंडरग्राउंड रहोगे। बेहतर होगा कि इस कोठी तक ही महदूद रहो। इंटेलिजेंस और पुलिस तखरीबकारों की तलाश में है। कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई पुलिस की नजरों में आ जाए। प्रकाश ने हमारे साथ धोखा तो नहीं किया? तारिक ने कहा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। शाहरुख ने नफी में सर हिला दिया। हमारे साथ धोखा करके वो अपने आप को तबाह करना नहीं चाहेगा। उसने इसराइली त्यारे की आमद के बारे में हमें जो इतला फराहम की थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। ये तो अखबार में भी लिखा गया है कि अहम गैर मुल्की शख्सियात के त्यारे का रुख ऐन लम्हात में पाल्म इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा गया था। इस सिलसिले में हम प्रकाश को कोई इल्जाम नहीं दे सकते, लेकिन मेरे ख्याल में उस पर निगाह रखना जरूरी है। तारिक बोला। उस पर निगाह रखने के लिए गुलाबदीन मौजूद है, शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा। गुलाबदीन प्रकाश का काबिल एतमाद दोस्त है। वो गुलाबदीन को भी मजलूम समझता है। उसके ख्याल में गुलाबदीन भी उसी की वजह से फंसा था। वो अपनी कोई बात गुलाबदीन से नहीं छुपाता। उसकी तरफ से हमें ज्यादा तरद्दुद की जरूरत नहीं। हमें गुलाबदीन से हर बात मालूम होती रहेगी। शाहरुख ने खामोश होकर घड़ी देखी, फिर बोला, तुम लोग अब आराम करो, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। वापसी के वक्त का तयन नहीं किया जा सकता। शाहरुख बाहर चला गया। वो तीनों ड्राइंग रूम में बैठे बातें करते रहे। शाहरुख जब वापस पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। सब लोग सो चुके थे, सिर्फ तारिक जाग रहा था। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? शाहरुख ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यूं ही कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही है, तारिक ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी इस बेचैनी की वजह समझ रहा हूँ, शाहरुख ने कहा। आज मुझे उस मुकाम का भी पता चल गया है जहाँ दहशतगर्दी और छापा मार जंग की तरबियत के लिए कैंप कायम किया जा रहा है। परसों सुबह उस कैंप में बाकायदा ट्रेनिंग शुरू हो रही है। हम परसों सुबह सूरत हाल का जायजा लेने के बाद उसी रात अपनी कार्रवाई करेंगे। ये कैंप कहाँ लगाया जा रहा है? तारिक ने पूछा। दरिया जमुना के दूसरे किनारे, शाहरुख ने जवाब दिया। मेरी इत्तला के मुताबिक खेतों के दरमियान कई एकड़ रकबे को कैंप में शामिल किया जा रहा है। चारों तरफ खारदार तारें लगाई गई हैं और बड़े सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। किसी आम आदमी को उस तरफ जाने की इजाजत भी नहीं है।